دین کا نعرہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں سلام کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ کیا ہمیشہ چھوٹے ہی بڑے کو سلام کریں یا بڑے بھی چھوٹے کو سلام کر سکتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 53 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 54، 55 اور 56 کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں آیت نمبر 54 اور 55 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں جب تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلام ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کچھ برا کام کرے اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم اس طرح سے لوگوں کے لیے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر اور گناہگاروں کا راستہ آشکار ہو جائے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ آیت کی شان نزول میں آیا ہے کہ کچھ گناہگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ہم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سورے میں پروردگار نے دوبارہ یہ جملہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اسی آیت میں اسی دنیا میں مومنین کو خوش اور پرجوش کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ دوسری آیت 12 میں قیامت کے بارے میں فرمایا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہالت کے بارے میں فرمایا، جہالت گناہ کے باطن کو نہ جاننا ہے۔ یہ بات تمام گناہگاروں کے لیے ہے۔ ناظرین، ان آیت کے نکات کے بعد پروردگار عالم نے ان آیتوں میں بندگان خاص کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، الطاف الہی حاصل کرنے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کے لیے با ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کی زیارت کرنا الطاف الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، عوام اور راہبر کے درمیان رابطہ گہرے انس و محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، تحیت کے لیے بہترین الفاظ سلام علیکم ہیں، فقل سلام علیکم۔ نمبر 5، اگر مومنین کی بے عزتی اور توہین کی جائے تو اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ آیت 53 میں ذکر ہوا ہے کہ تکبر کرنے والے حقارت بھرے لہجے میں مومنوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اولائی، لیکن آیت نمبر 45 میں پروردگار اس توہین کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اور مومنین کے دلوں کو مضبوط کرنے کی خاطر اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ مومنین کو سلام کرو، فقل سلام علیکم۔ نمبر 6، سلام دین اسلام کا نعرہ ہے، بڑا شخص اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کرتا ہے۔ نمبر 7، تربیت کرنے والے اور تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ محبت و شفقت بھرے رویے کے ساتھ عوام کو حیثیت اور شخصیت دیں۔ نمبر 8،
اگر گناہ ہٹ دھرمی اور غرور و تکبر کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر بھی توبہ قابل قبول ہوگی۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو خود پر واجب قرار دیا ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کی شرط عذر خواہی اور توبہ ہے۔ نمبر 10، توبہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ارادے کے ہمراہ اصلاحی اعمال بھی ہے۔ نمبر 11، مومن کی توبہ ضرور قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 12، الہی عفو بخشش رحمت کے ساتھ ہوتی ہے، غفور الرحیم، گناہگار کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 13، مجرموں کو بے نقاب کرنا، منحرف کرنا اور سازشی لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا بھی مکتب کے اہداف میں سے ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 55 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 56 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے رسول، تم ان مشرکوں سے کہہ دو کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، نیز کہہ دو کہ میں تمہاری ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ ناظرین، آیت نمبر 56 کی تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کی طرف سے بت پرستی اور مشرکانہ رویوں کی بنیاد پر کیے جانے والے مطالبات اور ان کی خواہشات پر واضح طور سے نفی میں جواب دیا جانا چاہیے۔ جی ہاں، شرک کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف صرف وحی کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، شرک سے اظہار نفرت اور دوری اختیار کرنا اسلام کا جزو ہے۔ نمبر 4، شرک کی جڑ نفس پرستی ہے۔ نمبر 5، تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے پیچھے نہ جائیں۔ نمبر 6، نفس پرستی انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، تو ہمیں پتہ چلا کہ دین کا نعرہ سلام ہے اور سلام کرنے کا صحیح طریقہ سلام علیکم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چھوٹے ہی بڑے کو سلام کریں بلکہ بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول کی سیرت بھی تھی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔